بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی اندوہناک خبر آپ نے سنی ہوگی کہ PIA کا طیارہ جو کہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا، وہ لینڈنگ سے تقریباً کوئی 1 منٹ پہلے وہ گر کے تباہ ہو گیا، اور اب تک کی جو خبریں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ تمام مسافر جو اس میں تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور جو بلڈنگوں میں جو طیارہ کیونکہ ماڈل کالونی میں گرا ہے، تو وہ بلڈنگ کے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یا اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے دعا کریں گے کہ آپ کو ان مسافروں کے لیے جو کہ شہید ہوئے ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت فرمائیں، اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے، اور یہ دعائیں جو ہیں خداوند تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، وہ ہے ایلس ویلس کی۔ ایلس ویلس آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ وہ انڈر سیکرٹری ہیں ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے، اور انہوں نے پھر ایک عجیب و غریب بات پاکستان سے متعلق کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کے سلسلے میں ابھی تک صرف حافظ سعید کو جو ہے گرفتار کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو ٹیررزم کے سلسلے میں اور کچھ بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے CPEC کے بارے میں دوبارہ اپنا زہر اگلا، اور انہوں نے کہا کہ CPEC میں جو ہے وہ شفافیت نہیں ہے، بلکہ CPEC کا جو طریقہ کار ہے اس کو زیادہ یہ کہ عالمی سطح کے معیار کے مطابق لانا چاہیے۔ حالانکہ ان کی یہ باتیں جو ہیں پہلے بھی وہ کہہ چکی ہیں، کسی ایک سیمینار میں امریکہ میں انہوں نے یہ باتیں کی تھی، تو صحافیوں نے ان کی بڑی خبر لی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک منافقانہ رویہ اختیار کر رہی ہیں، اور اب جب کہ آپ ٹیررزم کی بات کر رہی ہیں تو پاکستان میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے کہ جہاں پر مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کھلے عام جو ہے ایک 8 لاکھ فوج ہندوستان کی جو ہے وہ بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے، ایلس ویلس خاموش ہے۔ حالانکہ ایلس ویلس کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کے اس بے ایمانہ رویے کے جو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کی جا رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اس کا توڑ بھی پیش کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان میں شہریت بل کے سلسلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا ہولناک، بڑا تشویشناک ہے۔ تو میں آپ سے جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ کم از کم یہ ہے کہ آپ ایلس ویلس کے اس بیان کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار جہاں بھی ہوں کریں، آپ چھوٹے چھوٹے بلاگ لکھیں اور مذمت کریں کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم جو کہ صاف نظر آ رہا ہے ہندوستان کی طرف سے BJP کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ BJP گورنمنٹ جو ہے کہ انتہا پسند حکومت ہے، اور وہ مسلمانوں کی دشمن ہے، وہ پاکستان کی دشمن ہے، اور آئے دن وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں، لیکن اس پہ ایلس ویلس صاحبہ بہت خاموش ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس مہینے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے بھارت نواز ہیں، وہ کونسل جنرل رہے ہیں بمبے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے آنے کے بعد جب اپنا منصب سنبھالیں گے تو ان کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تو دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اب تک جو کچھ امریکہ کی پالیسی ہے، وہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، وہ چین کے مفاد میں بھی نہیں ہے، وہ CPEC کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو اور ہندوستان کو CPEC جو ہے بہت کھٹک رہا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ CPEC جو ہے اس پورے خطے کا جو ہے گیم چینجر ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں وہ گیم چینجر ہوگا بلکہ پورے خطے کے لیے وہ گیم چینجر ثابت ہوگا، اور روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا یہ ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اس کی تعمیر، اس کی تشکیل اور اس کا مکمل ہونا پورے اس خطے کے تقریباً 1 ارب سے زیادہ عوام کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ میری بس یہی درخواست ہے کہ CPEC کے سلسلے میں امریکہ کو زیادہ تشویش ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ CPEC میں شفافیت بھی ہے، اور CPEC اور پاکستان کے درمیان جو لونز ہیں، جو قرضے ہیں، اس میں بھی یہ کہ کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ ابہام نہیں ہے۔ دونوں طرف سے جو ہے گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کرنے کے بعد یہ ہے کہ مارک اپ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام، چین کی حکومت اور چین کے عوام جو ہیں وہ انتہائی مطمئن ہے۔ تو چنانچہ امریکہ کا جو رویہ صرف اس لیے CPEC کے خلاف ہے کہ یہ پہلا منصوبہ ہے کہ جس کے اندر ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا ہے، اور تقریباً کوئی 58 ارب ڈالر جو ہیں وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں پاکستان آئے ہیں۔ یہ اس سے پہلے کسی بھی ملک نے، چاہے وہ پاکستان کا دوست ہو یا پاکستان کا دوست نہ رہا ہو، کبھی بھی اتنا بڑا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اور آج جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب بھی چین کی طرف سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنا بلاگ لکھیں، اور اس قسم کی جو پالیسیاں ہیں جو جنوبی ایشیا میں کشیدگی کا اور تناؤ کا باعث بن رہی ہیں، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ ایسی رہا اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش رہیں اور ہندوستان کے جو ظالمانہ اور مسلمان دشمن رویہ اس پر خاموش رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خطہ ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جائے گا۔ شکریہ۔